کہ آگے کی آیت میں جو بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں ادب استعمال کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کی وجہ سے، کہ ان کے جو دل ہے یہ لائق ہے کس کے لیے؟ للتقوی، اللہ کے تقوی کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت کے لیے ان کے دل کو اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو؟ جو ادب کرتے ہیں، باتوں میں تمیز کرتے ہیں، باتوں میں نرمی کرتے ہیں، باتوں میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھ کے بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، نرمی سے کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ پسند کر کے ان کو ایمان تقوی دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ تکبر کرنے والے، زیادہ آواز کرنے والے، بڑپنا بتانے والے، بڑے بڑے باتیں کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، سب کے لیے یہ کی حکم ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بچوں، اپنے آپ کو بھی سنوارو اور اپنے لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرو۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ مغفرت کا کیوں یہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ بندے ہیں، انسان ہے، کھو تو ہوتی ہے، ایسے چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے ادب کی وجہ سے، تمہارے پیار، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اس کو نیگلیکٹ کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا، اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، ساتھ ساتھ مغفرت اس کو گناہ کو معاف بھی کر کے اجر عظیم، تم نے اجر بھی دیں گا، بڑا عظیم اجر بھی دیں گا، انعام بھی دیں گا۔ معاف کر دیا، گناہ کرے سو، مسٹیک کرے سو کو بھول جاتا اللہ، مسٹیک کو معاف بھی کر کے بیٹا کو بھی اس کے اوپر انعام بھی دیتا کہتے اللہ، اجر عظیم۔ دیکھو کیا ہمارا پیارا اللہ ہے، ہمیں چھوٹے موٹے گناہ بھی کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا کہتے اوکے ڈن ٹھیک ہے تو معاف کر کے مسٹیکس کو اس کے بعد انعام بھی دیتا کہتے اجر عظیم۔ اب اللہ کا اجر کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی پیسفل زندگی، جنت کی محلات کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، کوئی تکلیف و پریشانی کی کوئی جگہ نہیں، ارے کھانے پینے کے پیارے مزے کے مزے اور تمام سہولتیں، تمام پیاری پیاری خوشبوئیں، تمام چیزوں کی جو دنیا میں اس کی کوئی تم کو you can't imagine so many things، ویسی چیزاں تمہیں جنت میں دیکھیں گے، یہ تمہارے لیے اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ دیکھو اس آیت میں چند جاہلوں یا چند لوگوں کا یہ جو رویہ ہے کہ گھر کے باہر کھڑ کے پکارتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ آپ کو یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر کھڑ کے پکارتے ہیں، وہ لوگ اکثر اس میں عقل نہیں رکھتے۔ مطلب ہے کہ ایک گروپ آیا تھا بدوؤں کا، بدو کسے بولتے ہیں؟ ولیجرز کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تھے، وہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوپہر کا وقت تھا، نارملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت پہ آرام کرتے، خیل اللہ کرتے، تو وہ ٹائم کو آپ کمرے میں رہتے اپنے گھر کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تھے، ان کے یہ کہ کمرے الگ الگ تھے، حجرات تھے، اس کا نام حجرا مینس کمرہ، حجرات کے معنی رومز۔ تو کون سے روم میں حضور ہیں، کس بی کے پاس ہے، نہیں معلوم تھا، تو اس وجہ سے ہر حجرے کے سامنے کھڑ جا کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج 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 استغفر۔ تو ایسا سرکار دو وسلم کا نام بے ادب سے چیخ کر پکارنا شروع کرے، سرکار دو وسلم آرام کر رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے آتے باہر، تب یہ آیت نازل ہوتی۔ اس کے بعد تاکید کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ملنا ہے تو آگے کی آیت میں بولتا، دیکھو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔
اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں باہر کھڑا کو دوسرے کو گھراں کو پکارے سے دیکھو، پکارو میرے نبی کو، ادب ہے میرے نبی کا، ادب کرو۔ بڑوں کے بزرگوں کے دربار میں جاتے ہو تو کیا کرنا، بڑے عالم کے دربار کو جاتے یا تمام ایک پیر و مرشد کے دربار جاتے یا کسی ایسے بڑے اللہ والے کے دربار کو جاتے ہیں تو ادب سے رہنا۔ یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ بزرگان دین گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے گھنٹے گھنٹے، کبھی دنا بیٹھ جاتے تھے، کہتے جب تک وہ باہر نہیں آتے تھے ملتے نہیں تھے، کہتے کیوں، دستک دیے تو شاید ان کو اندر تکلیف ہو جائے، کیا کام میں معلوم نہیں ہوتا، اتنا ادب کرتے تھے۔ تو اس واسطے سکھایا گیا کہ میرے نبی کس کے گزرے میں تم نہ نہیں معلوم، اور وہ آرام کرنے کا ٹائم ہے ان کا، تم ان کو پکارنا نہیں۔ اس واسطے اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا اگر تم صبر کرتے جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے تب تمہیں نہیں بولتے تو نہیں پکارتے تھے تو یہ تمہارے لیے اچھا تھا، تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہوتی تھی، لیکن تم نے بے ادبی کر کے تم پر یہ زیادہ سے زبردستی کر دی ہے۔ ہاں اس میں لا ولکن اکثر لا یعقلون، اس میں اکثر بے خل تھے کیونکہ جاہل تھے، ان کو نہیں معلوم تھا ادب کیا چیز ہے، تو چاہے اللہ ان کو معاف بھی کر دے، کیونکہ وہ اگر ان کو جان لیے کہ کرے سو غلطی ہے اس کے اوپر نہیں کریں گے، آئندہ سے ایسے کام نہیں کریں گے، اگر وہ اللہ کے پاس توبہ بھی کر لے تو انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اور اللہ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی گنہگار کوئی خبر لائے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، ورنہ اگر تم اس کی بات سن کر زبردستی کر دیتے یا کسی پر زور ڈال دیتے وہ قوم پر جس کے بارے میں انہیں بتایا، تو کیا ہوتا، اگر وہ تم کو معلوم ہو جاتا کہ وہ معصوم تھے ویسا نہیں کرے، ما فعلتم نادمین، تم پچھتاتے رہ جاتے اپنے کیے پر، نادانی میں جو کام کرے اس پر سوچ کر پچھتاتے۔ تو اللہ یہاں ایک اشارہ دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کو کوئی بھی ایک چیز کی خبر آئے، کوئی چیز بھی ہم نے نیوز بولے افواہ بولے، دیکھو انہیں اکثر میں دیکھا ہوں کہ گھروں میں جو فساد ہوتا ہے، گھروں میں خاندانوں میں بھائیاں بہنا میں ماں باپ میں یا بچوں میں اور آپس میں بھائی بہن میں یا بیوی شوہر میں یا ساس بہو میں بہو ساس میں یا رشتہ داروں میں آپس میں جو فساد ہوتا ہے اس کی جڑ اور اس کا تمام دار و مدار ایک دوسرے کی چغلی ہے، ایک دوسرے کی شکایت پیٹ کے پیچھے ہے۔ انہیں ویسا بولی کہتے ماں ہاں ایسا، اب چلو وہاں سے شروع، وہاں سے انہوں نے لڑائی ہوتی، لڑائی کو کہاں تک نوبت آتی، یا تو باتا میں خوب لڑائی ہوتی، خاندانہ بائیکاٹ ہو جاتے، نہ گھراں کو آتے نہ بات چیت ہوتی، اور یتا کے اتا بھی بول دیتے میں مری تو بھی صورت تک دکھاؤ نہ کو بولو، میرے میت کو بھی اس کا سایہ نہیں پڑنا، تو ایسا بولتے، ایسا میں بہت جگہ سنیا ہوں، ایسا مرد بان بھی بولتے۔ تو یہ کہاں تک جائز ہے، کیا شریعت میں جائز ہے، کیا اسلام میں جائز ہے، کیا حضور نے ایسا سکھایا ہم نے؟ استغفر اللہ ہے، ہرگز ایسی بات نہیں کرنا۔ اور اس کے سے کیا فرمایا، اگر کوئی تم کو بات آپ کو بول دیے تو بھی تمہیں اس کی تحقیق کرنا، سچی بولی کیا کو جا کو دریافت کرنا، دریافت کرو، پوچھنا کئی کو میں ایسا بولی تو کیا میں کری، میں تو کیا میں ایسا، آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرو، لڑائی جھگڑا نہیں۔ ایسا دیکھو بیوی شوہر کو بولتی ایسا تمہارے اماں بول ڈالے جی کا کو، اب بیٹا کیا کرتا، بیوی کی بات سن لے کا کو ماں باپ پر لے گرستا، اس کے بھائی بہنوں پر گرستا، جورو کی بات سن لے۔ اب یہ وہ پاپ بولے کہ نہیں کہ انہوں کیا معلوم نہیں، ابھی کیا ہوا، بڑا فساد ہوگا، ایک دوسرے میں دشمنی ہوگی، ایک دوسرے میں براسی آ گئی۔ یہ ساری چیزوں کا سارا دار و مدار کس پر ہے، بات پر ہے۔ اس کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب سے زیادہ سزا تمہارے بدن میں تمہاری زبان کو دیا جائے گا، سارے فساد کی جڑ تمہاری زبان ہے، زبان پر کنٹرول کرو، کنٹرول آن یور ٹنگ یو ول بی سیف، کنٹرول آن یور ٹنگ یو ول بی پیسفل۔
control your tongue, you will go to Jannat. اللہ اکبر. تو زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان زبان سے خراب بھی ہوتا، زبان سے اچھا بھی ہوتا. تمہیں دیکھو کون تمہیں بڑ بولی بولنے والا، بڑبڑی بولنے والی عورت بدنامی چھوٹی پن کی نامور نہیں ہوتی. اچھا بولنے والا، نیک آدمی، نرمی بات کرنے والا نام ہوتا اپن کی. بڑا بولنے والا، بہت بکنے والا، برا بولنے والا ہمیشہ بدنامی چھوڑتا. دنیا کا ہے، تم پریکٹیکلی دیکھو. تو اس واسطے فرمایا گیا کہ تمہارے کو اگر کوئی آگے کوئی افواہ بول دے، کوئی نیوز بول دے، تو اس کو پہلے تحقیق کر لو کہ صحیح ہے کیا نہیں ہے کیا. بعد میں تمہیں اقدام اٹھاؤ. اگر اس کی بات سن لے کو تمہیں جا کو فوراً لڑنے جھگڑنے چلے گے تو فرض کرو وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لوگ کرے تھے ویسا، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے پر بڑا گناہ کبیرہ ہو جائے گا. یہاں تک بھی خونہ خونی تک چل جاتا. باتوں میں کیا ہوتا؟ لڑتے لڑتے آپس میں ہاتھا پائی سے لے کو چاقوؤں تک آ جاتی نوبت، ایک دوسرے کو مار دیتے. تو یہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی جیل خانہ جانا پڑے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم کو طرز عمل دنیا میں کیسا رہنا سکھا رہا ہے، سوشل لائف میں کیسا رہنا سکھا رہا ہے کہ تمہارے کو رومرز لوگوں کے آپس میں، بہانہ بہنوں کے، خاندانوں میں، بیوی شوہر کے، ساس سسرے کے آپس کے جو رشتے ہیں اس کو نازک رشتے بولتے ہیں. اور اس کے بگڑنے کا ایک ہی جو کارن ہے، جو ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہے رومرز، unnecessary talks، unnecessary شک، unnecessary گمان، unnecessary بکواس. اس کو کنٹرول کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، ورنہ گناہ کبیرہ میں اٹک جاؤ گے اور اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے، دوزخ کی آگ. آگ کھلایا جائے گا اور زبان پر آگ رکھی جائے گی. تو اس گناہ کبیرہ سے بچو اور اللہ کے نزدیک اپنے زبان کو قابو میں رکھو. اللہ فرماتا ہے کہ جو آئے تمہارے کو خبر دے اس کی تم جانچ کر لو، ورنہ اگر تم زیادتی کر دو گے اس کی بات سن کر، بعد میں پچھتائیں گے. کیا یہی ہو کیا کام کرے نا وہ بھائی، اور کچھ بھی بولے نہیں کہتے نا با اسے جا کو اتنا کر دلا مار دلا نا میں کو، بعد میں پچھتانا نہیں. بعد میں ایک دوسرے کے براسی ہوگے، بعد میں اللہ اللہ ایسا کہیں کرے کیا حقیق تھا، اچھا معاف کرنا تھا، سو غلطی ہوگی کو بعد میں پچھتاتے. فائدہ کیا؟ تب تک وہ جس کو کرے تمہیں انہیں مر بھی جاتے شاید، یا کوئی اور جگہ چل جاتے، پھر ان میں دل میں براسی آ جاتی. تو یہ بگڑ جاتے ہیں، رشتے بگڑ جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی زبانوں کو قابو رکھو، اور جو کوئی بھی رومرز بولے اس پر تمہیں فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس کو صحیح جان کو تمہیں اپنا قدم اٹھانا نہیں چاہیے. قرآن کی تاکید ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اللہ یہاں فرماتا ہے کہ بندو، میرے صحابیوں، میرے پیارے نبی کے صحابیوں، دیکھو تمہارے درمیان میں تمہارے رسول ہیں، تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول ہیں. وہ رسول کسی کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رسول کسی کے داماد بھی ہو سکتے ہیں، وہ رسول کسی کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی رشتے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب ان کا جو شخصیت، ان کی جو ہستی کی بات آئے گی، وہ کیا ہے؟ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول کا مقام سارے رشتوں کے اوپر ہے، اللہ کے بعد رسول کا مقام ہے. تو ایسے مقام والے تمہارے درمیان میں رہتے خطے، تمہیں جو بولتے ہیں وہ تمہاری بات سن لیے تو تم نہ تکلیف ہوگی، کیونکہ جب حضور کی بات آئیں گی تو رول بن جائے گا تو تمہیں اٹک جائیں گے بیکار. سمجھے نہیں؟ تو اس کا اللہ تاکید کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو، تم اپنی باتوں کو پورا جو بولتے وہ مان لینا، کہ سمجھو نہ کو میرے نبی جو بھی بولیں گے وہ رول ہو جائیں گا، شریعت ہو جائیں گی، بعد میں تمہارے خود پچھتائیں گے بعد میں. سمجھے نہیں؟ تو اس کے واسطے تمہیں جو انہوں بولتے وہ کرو، جو انہوں دے وہ آتا کم. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ خضو آتا کم، تمہیں لے لو جو میرے نبی دیتے ہیں، وانتہو، اور رک جاؤ
جس سے میرے نبی تمہیں روکے نہیں، جو چیز میرے نبی تم کو کرو بولتے وہ کرو، اس چیز کو میرے نبی دے وہی کرو، اس سے آگے بڑھو نہیں، یہ کرے تو کیسا، وہ ایسا کرے تو کیسا، ایسا کرے تو کیسا، ایسا نہیں بولنا۔ اگر فرض کرو وہ بھی مان لیے، تمہیں کر نہیں سکیں گے بات میں، تمہارا حاصل نہیں ہوں گا، سمجھے؟ تو اس کے واسطے جو نبی ہمارے بولے اس پر فالو کرو، اور جب تک وہ نہیں بولے تمہیں آگے بڑھو یہ وہ ان کو سجیشن مت دو۔ ایسا سیم تھنگ ہیپنس ٹو دی پیر و مرشد کے دربار میں بھی جب بیٹھیں گے، اپنے استاد کے دربار میں بیٹھیں گے، بیکار بکواس سے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کنفیوز نہیں کر لینا، انہوں جو بولتے ہیں غور سے سننا چاہیے، بیچ بیچ میں کاٹ کو یہ وہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا بولے تو ایک تو چیز کیا ہے کہ بے ادبی ہوتی، بہت بڑی چیز ہے وہ۔ بے ادبی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ تمہاری جو بات ہے وہ اگر پسند بھی نہ آئے ان کو، ان کا دل ان کو تڑپے گا، ان کا دل کو ذرا رنج پہنچے گا، اور بزرگوں کے دل کو نقصان پہنچ گیا، تڑپانا یا ان کو جو ٹھیس پہنچانا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس سے کیا ہوگا، تمہارے پر لعنت ہوگی، تو لعنت سے بچنا ہے، سمجھے نہیں؟ اس کے واسطے ہم نے ادب سکھایا گیا، جب بھی ہمیں استاد کے دربار میں بیٹھتے تھے، ہمیں بیٹھتے تھے ادب سے سوال کرنا لگتی، پوچھ کو کرتے تھے، حضرت یہ میں سوال ہے میں پوچھوں، تب بولے ہاں پوچھو، بولے تب پوچھتے تھے ہم۔ آج کل ویسا نہیں ہے، ٹم 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 ٹم، ہمیں آگے بڑھو یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا نہیں، یہ دس از ناٹ ادب، دس از ناٹ ریسپیکٹ۔ تو اس کے واسطے ادب سکھایا جا رہا، سمجھے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے صحابیوں، تم دیکھو تمہارے درمیان میں رسول ہے، لو یطیعکم فی کثر، اگر تمہیں جو بولے سب بات انہیں مان لیں گے اور تم پر رہی کر دیں گے تو کیا ہوگا، تمہیں مصیبت میں پڑ جائیں گے بعد میں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، ولیکن اللہ آگے فرماتا ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ کیا مطلب، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہو، اور اللہ سے اتنا پیار، اللہ کے رسول سے اتنا پیار کرتے ہو، جو بولتے ہو فوراً آمنا صدقنا کر کے فالو کرتے ہو۔ یہ کیا ہے، ایمان کی محبت ہے۔ کون ڈالے، اللہ تمہارے دلوں میں ڈالا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو اس سے آراستہ کر دیا، سنوار دیا۔ کیا مطلب، جب ایمان دل میں آ جاتا تو تمہارا دل کیا ہو جاتا، نرم پڑ جاتا، محبت والا ہو جاتا، آپس میں ایک دوسرے سے نرمی پیدا کرتے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی تمہارے دل میں پیدا ہو جاتی۔ ایمان کی نشانی ہے، سمجھے؟ یہ سب کون پیدا کرے، اللہ رب العزت۔ ہاں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہاں دیکھو، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا کیا، کفر کے معنی چڑھتے تمہیں، وہ بتوں کو دیکھے تو چڑ لگتے تم نا، کافرہ کے عمل کو دیکھے تو چڑھتے تمہیں، کئی کو یہ نفرت کون پیدا کرے، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ حق خود تمہیں پسند کرتے، یہ اللہ کے رسول کی بات خود پسند کرتے، اور کفر اور شرک کو ناپسند کرتے، تمہارے دل میں اس کی نفرت اللہ ڈال دیا۔ اس وجہ سے تمہیں کئی جگہ جاتے ہیں، دیولا کو دیکھ تو چڑ دیتے میں، دیولا کے بتوں کو دیکھ تو چڑ دیتے میں، وہ ان کے رسومات کو دیکھے تو چڑ لگتی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں نفرت ہے کفر کی۔ اللہ فرماتا ہے والفسوق، گناہ کی طرف سے تم نہ چڑ پیدا ہوتی، گناہ کے کام کرنے سے بچتے، شراب کو پیا تو چھی کیسا کام کرنا، جوا کھیل تو کیا کیا کام کرنا، یعنی جو برائی ہے اس کو دیکھ کر تم کو دل میں چڑ پیدا ہوتی ہے یا اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس واسطے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا کر دی ہے ایمان کی وجہ سے۔ والعصیان، اور گناہ کی وجہ، گناہ اور برائی کام سے بھی اور گناہ کے کام کر سے بھی، اللہ جو چیز حرام کر دی گئی، جو چیز اسلام اور دین میں ہمارے کو حرام کر دی گئی، اس کے قریب بھی جانے سے تم ڈرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کام کرے تو ہمیں گناہ ہے، تو وہ اس واسطے وہ گناہ کا ڈر بھی تمہارے دل میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، نیک ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے مقرب ترین بندوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم الحکیم، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، کن پر، ایمان والوں پر، کہ وہ ڈرتے ہوئے ایمان سے اپنے کیا کرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایمان اتنا کٹ کٹ کر بھر گیا کہ وہ اللہ کے، اللہ اور رسول کے سے
بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات پر اپنے آپ کو پسند کر کے عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ فضل ہے اللہ کا تم پر، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے جو تمہارے دلوں کو اللہ نے پسند کر کے ایمان سے سنوار دیا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ ہی بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا دل، کون سا پیارا دل میرے دربار میں آنے کے لائق ہے، کون سا پیارا دل جو میرا حبیب بننے کے لائق ہے، کون سا پیارا دل جو میں اسے محبوب بنانے کے لائق ہے، کون سا پیارا دل جس میں میری ایمان کی پیاری روشنی پہنچے، میرا نور پہنچے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں کو پسند کر لیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور بڑی حکمت بھی والا ہے۔ حکمت کیسا کرتا ہے؟ اچھے اچھے کاموں کی طرف ہم کو حکمت سے بلا لے جاتا ہے، حکمت سے ہمارے پورے پورے کاموں کو کرواتا ہے، اور ہماری ایمان کے راستے بتاتا ہے، کفر سے بچاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، اور برے کاموں سے، گناہوں سے ہم کو بچاتا رہتا ہے، حکمت سے ہم کو بچاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جو بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب یہاں ایک اور رول بتایا گیا ہے کہ جو دو مومن گروپ ہیں اگر آپس میں لڑ لیں، جھگڑے، اب فساد کا موقع آ جائے، جیسے پراپرٹی کا میٹر آ گیا، یا کبھی ڈویژن کا میٹر آ گیا، یا کبھی دوسرے اور میٹرز بھی آ گئے، دو گروپ بن گئے ہیں، فیملی میں بھی گروپ بن گئے، یا ایریا میں دو مسلمانوں کے گروپ بن گئے، آپس میں اتنی دور کی لڑائی بھی ہو گئی ہے، پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت آ رہی ہے، یا کیسز کی نوبت آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم دے رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ تو اگر دو جماعتیں مومنوں کے لڑ بیٹھے تو ان کو دونوں کو بٹھاؤ، گروپ کو بٹھاؤ، آپس میں صلح کراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ سے بھی افضل ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ اکبر! نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی افضل ترین عمل کیا ہے؟ دو مسلمان آپس میں لڑ بیٹھے تو ان میں صلح کرنا، آپس میں دوستی کرانا، ان کے ایک دوسرے میں ملانا، کیا ہے؟ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین عمل ہے۔ تو بتایا گیا کہ تم اگر دو جماعتوں کو دیکھو کہ لڑ رہے ہیں تو بیٹھ کر دونوں میں انصاف کرو، دونوں کو صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ دیکھو اگر دو گروپ میں سے ایک گروپ بہت وائلنٹ ہے، مطلب وہ ماننے تیار نہیں ہے، بڑا وہ ظلم کرتا ہے، تو تمہارے کو اس پر زور کرنا چاہیے، اس کو زور سے اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ نہ مان لے، جب تک کہ وہ نہ مان لے۔ اب وہ زمانے میں دو گروپ مسلمانوں کی لڑتی تھی تو جنگ تک نوبت چل جاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ لڑائی جنگ تک چل جاتی تھی، بعد میں صلح جا کے کر کے کیا کرتے تھے؟ دونوں کو بٹھا کے صلح کراتے تھے۔ تو اسی طرح آج کے دور میں ویسا جنگ کا تو معاملہ نہیں آئے گا، لیکن ایک دوسرے کی لڑائی، خاندانی لڑائی، بھائیاں بھائی میں لڑائی، خاندان میں پراپرٹی کے معاملے ہو یا کوئی ڈویژن کے بعد کچھ بھی ہو، ایسے معاملے میں اگر آ گئے تو بڑے لوگوں کا کیا رول ہے؟ بٹھانا چاہیے، دو گروپ کو بٹھا کر آپس میں کیا ہے معاملہ، خوش اسلوبی کے ساتھ، صلح کے ساتھ، پیسفل طریقے سے اس کو سالو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک گروپ ماننے تیار نہیں ہے، نہیں ایسا کروں گا، تو اس پر زور کر سکتے ہیں، کیس یا پولیس کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب زور ڈال کے اس کو بنانا چاہیے۔ جب وہ مان لے، آگے فرماتا دیکھو اللہ تعالیٰ کیا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اگر واپس آ جائے اور بولے کہ نہیں میں مان لیتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں، بولے تو اگر آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یعنی جب وہ واپس آ جائے، راضی ہو جائے صلح کے لیے، انصاف کے لیے، یا بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے لیے، آپس میں پیسفل تصفیہ کرنے کے لیے اگر واپس آ جائے وہ گروپ، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے حکم کیا فرمایا؟ پھر چھوڑو، دونوں بٹھا کو پھر دونوں میں آپس میں صلح کرا دو، پیسفلی اس کو سالو کر دو، سمجھے؟ بالعدل واقسطوا،
عدل اور انصاف کے ساتھ کرو بولا اللہ. مطلب کیا؟ یہ گروپ جھگڑا بول کو اس کے وہ اسے نہیں سو اسے دینا، ایسا نہیں. فیورٹزم اسلام میں ناجائز، حرام ہے. فیورٹزم یہ گروپ کو دینا ہے، گروپ کو نہیں دینا، یا میں یہ بیٹے کو بہت چاہتا بھائی اسے زیادہ دیا وہ بیٹے کو نہیں چاہتا، ایسا نہیں. انصاف کرنا چاہیے، خاندان میں بھی، بچوں میں بھی. اپنے ماں باپ کا یہ رول ہے ہمارا کہ ہر بچے کا حصہ ضرور دینا چاہیے، چاہے وہ تمہیں کو پسند بھی نہ آئے، یہ پسند آئے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے دربار میں سب بچے ایک ہے. تمہاری اولاد سب پر حق ہے، تمہارا حق ان پر ہے، وہ ان کا حق تم پر ہے. اس وجہ سے اگر اپنی پراپرٹی ہے، ڈویژن آف پراپرٹی ہے، تو بچوں کو ایک ساتھ ایک نگاہ میں دیکھنا چاہیے. نہیں بولے صاحب انہیں مجھے بہت دیکھا، انہیں مجھے بہت پالیا، انہیں بہت چاہتا، میں اسے زیادہ دینا چاہتی ہوں، زیادہ دے دوں گی اسے. نہیں چلے گا، اللہ کے پاس ایسا نہیں چلے گا. شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کا طریقہ الگ ہے، دوسرے طریقے سے تمہیں کرو. لیکن پراپرٹی کا معاملہ آیا، شریعت میں ڈویژن کا معاملہ آیا، تو شریعت مقدم ہے. اللہ کے لا تقدموا، پہلی آیت پہ جا کے دیکھو، لا تقدموا بین ایدی اللہ و رسولہ. تمہارا اسٹیپ کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے، شریعت سے آگے نہیں بڑھنا. اس کی وجہ سے پراپرٹی ڈویژن ہو، دوسرے میٹر ہو، انصاف کو قائم رکھو، عدل کرو. دونوں گروپ میں بھی انصاف کرو. اسی طرح بیٹوں میں بھی، بیٹیوں میں بھی. اب بیٹا کو تمہیں شادی کر دیا نا مول صاحب، اتنا خرچہ کر کو میں کریا، کیا دیا، بس اس کا حصہ بچہ کو کیا بھی نہیں نا بیٹے کو دوں گا، یہ رانگ ہے. پراپرٹی میں ایز پر شریعہ 2 حصے مرد بچے کے لیے، 1 حصہ عورت بچی کے لیے. سمجھے نہیں؟ میں شادی کرا، میں پڑھایا میری بچی کو، سب کرا، قبرستان کو گئے، تمہیں قبرستان میں جا کر اللہ کے پاس جواب. شریعت کا رول فالو کرو. میں کرا تو کرا بولا نہیں، رانگ. سمجھے نہیں؟ جو شریعت بولی وہ افضل. تو اس وجہ سے بتایا گیا کہ 2 گروپ میں بھی عدل اور انصاف کے ساتھ اپنا فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے انصافی کرو گے قیامت پہ پچھتاؤ گے، دوزخ کی آگ میں جلائے جاؤ گے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تمام مومنین کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا پیارا مسئلہ آ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہمیں کیا کرتے گا تو یہ فاتحہ دلانے والے اچھے نہیں، دلانے والے اچھے نہیں، انہیں مسلمان نہیں، انہیں مومن نہیں، انہیں یہ نہیں، انہیں نہیں بولنا. اسی طرح وہ وہابی گروپ بھی ہم نہیں بولنا. فاتحہ دلانے والا انہیں بدعت کفر کرتا، انہیں شرک کرتا نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر بولے، کسی کو مشرک بولے، تو اس کا وبال بولنے والے پر پڑتا کہتے، جو بولا نہیں اس کے پر پڑتا کہتے. کیونکہ کفر، شرک، یہ ساری چیزوں کا معاملہ کہاں ہے؟ دل سے ہے. اور دل کی حالت تم نہیں جانتے، دل کی حالت تم نہیں جانتے. دل کی حالت صرف رب ذوالجلال جانتا ہے. تو جو چیز اللہ جاننے والا ہے، تم کون سی تمہیں اس سے فیصلہ کرنے والے ہیں؟ انہیں مشرک موسام، انہیں کافر موسام، انہیں ایسا موسام بولنا نہیں. خیر ان کی مرضی، جو فالو کرنا ہے کرو. وہاں جا کے تمہیں دیکھو وہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اللہ کس کو یہ کہا زیادہ انعام کم دیتا ہے، کسی کو جہنم بھیجتا ہے، کسی کو جنت بھیجتا ہے. وہ اس کا کام ہے. وہ تمہیں اللہ کے کام کو تمہیں کہیں کو لے لیا، تمہیں اللہ کہیں کو بن جاتے. ایک مولوی صاحب کیا کرے گا، ایک آدمی کیا کرے گا، حضرت ایک پیرو مرشد ایک بڑے بزرگ سے ملنے گئے. اب ملنے گئے تو حضرت سے بولے میں ذرا اور ایک بعد میں آتا ہوں. کہا تو جا تو حضرت ایک مجھے نصیحت کرو. بولے اچھا کیا نصیحت کرنا؟ نہیں کہتے اب ایک چیز ایسا بولو میں ساری زندگی اس پر فالو کرنا. سوچ کو بولے کہتے حضرت دیکھ بیٹا، زندگی بھر تو اللہ بھی بننے کو رسول بھی بننے کو بولے. انہیں کہا اللہ میں آگا کیا مولوی صاحب تم ایسا بولتے ہی، میں کیسا اللہ بنوں گا، میں کیسا رسول بنوں گا؟ او بیٹا، اللہ جو بات بولا قرآن میں وہ نہیں سو تو میں بول تو سو صحیح بول کو میں میری طرف سے زکات میں چاہا تو دوں گا نہیں دوں گا، یا میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، میں کروں گا نہیں کروں گا، حج کو جا کو مر جاؤں گا بول کو نہیں جاؤں گا. انہیں مطلب کیا؟ تو اللہ بن گا، تو اللہ کے حکم کے تو خلاف بن کر تو تیرا رول بولتا کیا؟ تو اللہ نہیں بننا بیٹا.
اللہ جو بولے انہیں تو اگر ویسا کرا تو اللہ بن گیا, مطلب تو اپنا رول بنا لیا. سملرلی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسی زندگی گزارنا, ایسا کرنا, بڑوں سے ایسا چلنا, چھوٹوں سے ایسا چلنا, ایسا چلنا نہیں, میں ایسا چلوں گا ویسا کروں گا. تو رسول بن گا, تو اپنی طرف سے تمہارے اپنے رولز بنا لیا, زندگی کی آداب بنا لیا, تو کیا مطلب تو رسول بن گیا جیسا. تو ایسا نہیں کرنا, جو چیز ہمارے حضور بولے اس پر فالو کرنا, جو چیز اللہ بولے اسے کرنا. کبھی تو اللہ اور اللہ کے رسول نہیں بنے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع بنے گا, اطاعت کرے گا, تبھی تو کامیاب ہوں گا, بول کو بھیجے گا. ایسا دنیا میں بھی ہمیں اس طرح جینا چاہیے. وہ سارے بھائی جو ہیں ہمارے دنیا میں جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ بھائی کا جو رشتہ ہے, ایک بھائی کو بیمار پڑا تو دوسرا بھائی اس کو دل کے درد ہوتا. حالانکہ فزیکلی یہ بھائی کو افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو درد کا جو افیکٹ اس کے دل کو ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خونی رشتہ ہے. اسی طرح ایمانی رشتہ ایک ہے. فرض کرو دنیا میں کہا کہ ایک مسلمانوں کو مارے, یو پی کے مسلمانوں کو ظلم سے مارے تو ہمارا دل دکھتا. ایسا کشمیر کے مسلمانوں کو مارے ہمارا دل دکھتا. کہیں تو دکھتا, فزیکلی ہمیں دیکھے بھی نہیں, فزیکلی ہمارا ان سے تعلق بھی نہیں ہے, رشتہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسا تعلق ہے, ایمانی تعلق ہے, روحانی تعلق ہے, جو اللہ نے خاص اور خاص مسلمانوں میں پیدا کیا ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا رب العالمین کہ ہم نے تمام مومن مسلمانوں کے دلوں کو ایک ایمان کی روح سے جوڑ دیا ہے. تو ایک دوسرے سے جڑے ایمان کی روح سے, روح کی کنیکشن سے. اس وجہ سے کہاں بھی کارن میں مسلمانوں کو پہنچا تو ہمارا درد ہوتا. کہاں تھی مسلمانوں کو کیا تھی اچھا ہوا تو میں خوش ہو جاتی, چاہے وہ کسی کارن میں بھی ہو. اب دیکھو فرض کرو آج اس دفعہ آئی ایس کی لسٹ میں 20 پر 9 آئی ایس مسلمان آئے بچے, تو کتنی خوشی ہوئی سن کر, میں دیکھ کر بھی بہت خوش ہوا. اسی طرح ایک چھوٹا معصوم بچہ, مسلمان بچہ اتنا بہت بڑا آدمی بن گیا. تو یہ جب ہمارے مسلمانوں کو آگے بڑھتے دیکھے تو خوش ہوتی, ہمارے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچاتا ہم دکھ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ ہے, روحانی رشتہ ہے, جو اس واسطے اللہ نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک قسم کا روحانی رشتہ یا ایمانی رشتہ قائم کر دیا رب العالمین. اس واسطے اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. واتقوا اللہ, ڈرو اپنی زبان سے, اپنے اقوال سے, اپنے احکام سے, اپنے عمل سے ڈرو, کیونکہ تمہاری بات سے کسی مسلمان کو دھکا نہیں پہنچتا, تمہارے عمل سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اس واسطے ڈرتے رہو کیونکہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اے مسلمانوں, تمہارے بہت بڑا میسج ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی رہنے کی وجہ سے نہ اس کی زبان سے اس کو نقصان پہنچائے, نہ اس کے عمل سے, نہ اس کے طرز عمل سے کچھ اس کو نقصان پہنچائے یا کوئی اس کو دکھ پہنچائے. یہ ہے مسلمانوں کا زندگی کا آئین, اس کا سے you can say that principle of life. دیکھو اس صورت میں کتنا پیارے پیارے احکام اللہ نے ہمیں سکھائے, طرز عمل سکھائے. تو میرے بہنوں, میرے بچوں, تو ان آیات, گجرات کی آیات اتنی پیاری ہیں, اگر ہم اسے فالو کریں گے تو واقعی تمام مسلمان, تمام مومن مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہوگا. گروپس نہیں بنیں گے, اور گروپس بن گئے بھی تو ایک دوسرے سے دشمنی, ایک دوسرے کو کافر, ایک دوسرے کو مشرک نہیں بولیں گے. سمجھے نہیں؟ ہاں بولنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ کرتے نہیں. سب اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. تو ہماری زندگی کیسے رہنا؟ ہم ڈرتے ڈرتے اللہ کے راستے میں چلیں گے. اللہ فیصلہ کر دے کون اچھا ہے کون برا ہے, اللہ جانتا ہے کون دل سے کیا کرتا ہے, نہیں کیا؟ یہ سب میں نیوٹرل پوزیشن میں رہنا بہت اچھی چیز ہے. یہی طریقہ ہے اولیاء کرام کا, یہی طریقہ ہے بزرگوں کا. وہ کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, بولتے بھی نہیں, وہ اپنے آپ میں رہتے, اپنے اللہ اور اللہ کے اس میں عشق میں مبتلا رہتے. سمجھے؟ ایسی زندگی گزارو, یہ سب سے پیاری زندگی ہے. یہی میری نصیحت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یس